السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ ٹھیک ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ حمد و ثنا، اللہ کی تعریف، اور خاص طور پر بیماری کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں۔ اور بیماری سے مراد صرف جسمانی بیماری نہیں بلکہ ذہنی، نفسیاتی، روحانی، جسمانی، قلبی، اخلاقی، کسی بھی مشکل میں گرفتار ہیں۔ اب ہم تکلیف میں اور آپ کہتے ہیں اللہ کی تعریف بیان کریں، وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ان گنت نعمتیں عطا کی، اور کچھ نعمتیں وہ ہیں جو ہمیں بظاہر زحمت محسوس ہوتی جبکہ حقیقت میں وہ بھی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھ رکھی ہے، تو وہ تو ظلم کرتا ہی نہیں۔ وہ اگر ہمیں کسی تکلیف سے بھی گزارتا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ بظاہر زحمت، لیکن حقیقت میں رحمت۔ اور اس زحمت کی شکل میں بھی دراصل ہمارے لیے کوئی بھلائی اتاری گئی ہوتی ہے۔ بظاہر ایک چیز کھو رہی ہوتی ہے لیکن ہم اس کے عوض بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہماری لرننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک علم وہ ہوتا ہے نا جو کتاب سے حاصل ہوتا ہے، اور ایک علم وہ ہوتا ہے جو تجربے سے حاصل ہوتا ہے، ایکسپیرینس سے حاصل ہوتا ہے۔ اور ایکسپیرینس اچھا بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، ہمارا پسندیدہ بھی ہو سکتا ہے اور ناپسندیدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر کھونے میں بھی دراصل پانا ہے۔ اور جو پانے کا احساس رکھتا ہے کہ میں اچیور ہوں، میں اس وقت کچھ پا رہا ہوں۔ مومن کو جب تکلیف آتی، کانٹا بھی چبھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے کیا لکھا جا رہا ہوتا ہے؟ اجر۔ تو وہ پا رہا ہے نا کچھ۔ تو جس کے اندر پانے کا احساس ہوتا ہے کہ میں اس سچویشن سے بھی کچھ پا رہا ہوں، تو اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور بیماری تو آزمائش ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت بھی ہے، کیونکہ اس میں بہت سے ہمارے لیے فائدے بھی ہوتے ہیں۔ تو بندہ مومن ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر رضامندی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس فیصلے میں کہ مجھے اس امتحان سے گزارنا ہے، اس میں بھی خیر ہے۔ آپ ہر نقص سے پاک ہیں۔ اگر مجھ پر کوئی مشکل آئی ہے تو میرے اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے ہوگی، یا پھر میرے درجات کی بلندی کے لیے ہوگی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کے درجے بلند کرنا چاہتا ہے تو اس کو مشکل سے گزارتا ہے، تو اس پر بھی کیا ہے؟ اللہ ہی کی تعریف، الحمدللہ۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جب انسان تسبیح کرتا ہے، یعنی حمد و ثنا، تسبیح، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے، تو اس کے صلے میں انسان کو بڑی بڑی مشکلات سے نجات ملتی ہے۔ تو صحت بھی ایک رزق ہے، اس رزق کو پانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ حمد و ثنا اور تسبیح کرنی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین کلمات بھی ہیں، اور یہ کلمات میزان میں بھاری بھی بہت ہوتے ہیں۔ الحمدللہ افضل الدعا ہے، دعاؤں میں سے افضل ترین دعا ہے۔ ایک اسکالر سے کسی شاگرد نے پوچھا کہ آپ کی خاص دعا کیا؟ آپ سب سے زیادہ کس دعا کو پڑھتے ہیں؟ اور جب آپ کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں، جب آپ کے لیے تکلیف دہ حالات ہو جاتے ہیں، جب آپ کے حالات تنگ ہو جاتے ہیں، تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ کون سا وظیفہ ہے آپ کا؟ تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ کہا الحمدللہ، یہ کیوں؟ کہا تمہیں نہیں پتا کہ حدیث میں اس کو افضل الدعا بتایا گیا، کہ ساری دعاؤں سے افضل دعا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہو جائیں، ہر حال میں اللہ سے راضی ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو راضی کر دے گا۔ آپ اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ تو ہر حال میں الحمدللہ کہنا سیکھیں۔ اور الحمدللہ کلمہ شکر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی ساری نعمتوں پر، اور یہ بھی ایک نعمت ہی ہے جو آپ نے بھیجی ہے، کہ اس سے بھی آپ مجھے بہت کچھ عطا کرنے والے ہیں، لہٰذا میں آپ کا شکر ادا کرتی ہوں، میں آپ کی تعریف بیان کرتی ہوں۔ تو بیماری حقیقت میں ایک نعمت ہے جو شکر کا تقاضا کرتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی چاہیے۔
انسان کے گناہ جھڑتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، رب کا قرب نصیب ہوتا ہے، انسان کے جسم کے اندر کئی اور چیزوں کی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے. تو اس لیے الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و برکت کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصائب و آلام میں مبتلا کر دیتا ہے. کتنی عجیب بات ہے، دنیا میں کہیں اور آپ نے یہ نہیں پڑھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مشکلات کا شکار کر دیتا ہے، اس کو اسٹرانگ کرنا چاہتا ہے، اس کو بلندی عطا کرنا چاہتا ہے. مشکلات کا سامنا کرنے والے لوگ 4 قسموں میں ہوتے ہیں. نمبر 1، وہ جو مشکل میں ناخوش ہوتا ہے، اور جو ناخوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے کیا کرتا ہے، جو ناراض ہوتا ہے اللہ سے کسی مشکل پر اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اور یہ ناخوشی اور اللہ سے ناراضگی انسان کو اللہ تعالیٰ سے وہ دور کر دیتی. دوسری قسم مشکل حالات میں صبر کرنے والے لوگ. صبر کرنے والے یہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں، کیونکہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور مومن 2 حالتوں میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے. جب نعمت اس کو کوئی ملتی ہے شکر ادا کرتا ہے، جب تکلیف آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے. تو یہ کیا ہے، مومن کے لیے ایک بارڈر لائن ہے کہ اتنا تو کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا درجہ ہے ان لوگوں کا جو مشکل حالات میں اللہ کی رضا میں راضی اور خوش رہتے ہیں. یہ اس سے ایک اونچا درجہ ہے، رضا کا درجہ، اور یہ مشکل کام ہے. اور جو بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو کچھ دے رکھا ہوتا ہے وہ اس میں اس کا امتحان لیتا ہے. سو جو شخص اللہ عز و جل کی تقسیم پر راضی ہو جائے اللہ اسے برکت اور وسعت دے دیتا ہے، اور جو راضی نہ ہو اس کو برکت نہیں ملتی. تو آپ کو کیا چاہیے، برکت چاہیے. اور چوتھے درجے میں وہ لوگ ہیں جو مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ سب سے اونچا درجہ ہے. پہلے درجے والے ناخوش، دوسرے درجے والے صابر، تیسرے درجے والے راضی، چوتھے درجے والے شکر ادا کرنے والے. اور یہ سب سے اونچا درجہ ہے کہ مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا. لہٰذا کوئی بھی مشکل آئے کسی بھی طرح کی، فوراً کہیں الحمدللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ جس حال میں مجھے رکھے میں اس سے راضی، میں اس پر اس کی شکر گزار. حضرت عائشہ کہتی ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی پسندیدہ چیز یا بات دیکھتے تو فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے فضل اور انعام سے نیک کام، نیک مقاصد پورے ہوتے ہیں. اور جب کوئی ناپسندیدہ چیز یا بات دیکھتے تو فرماتے الحمدللہ علی کل حال. ہر حال میں اللہ کی حمد، تعریف، شکر. تکلیف میں بھی اللہ کی تعریف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کے متعلق اللہ عز و جل کی تقدیر اور فیصلے پر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اگر اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو اپنے رب کی تعریف کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس پر بھی اپنے رب کی تعریف کرتا ہے اور صبر کرتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ حَمِدَ رَبَّهُ وَصَبَرَ. تو کچھ لوگ صابر بھی ہوتے ہیں، راضی بھی ہوتے ہیں، اور شاکر بھی ہوتے ہیں. یہ اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے پھر. اور مومن تو دنیا سے جاتے ہوئے بھی الحمدللہ کہہ کے جا رہا ہوتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں یقیناً مومن کے ہر حال میں خیر ہے. اس کی جان اس کے دونوں پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے، یعنی جان نکل رہی ہوتی ہے، مر رہا ہوتا ہے وہ اس حال میں کہ وہ اللہ عز و جل کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. یعنی ان نفسہ تخرج من بین جنبیہ وہو یحمد اللہ عز و جل. کبھی سوچا اس پر آپ نے کہ میری جان نکلنے کا وقت ہے اور میں کہتی ہوں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور کل کسی نے اپنے فادر کا اسی طرح واقعہ سنایا کہ ان کی شوگر اتنی ہائی ہو گئی کہ ان کے پاؤں میں گینگرین ہو گئی، ایک انگلی کٹی پھر دوسری کٹی. ہر دفعہ کہتے تھے الحمدللہ الحمدللہ. پھر تکلیف اور اوپر چلی گئی تو ڈاکٹر نے کہا ٹانگیں کاٹی جائیں گی، کہا الحمدللہ. اور پھر کچھ عرصے کے بعد ان کی وفات ہوئی. کہتے ہیں کہ چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی اور چہرہ چمک رہا تھا وفات کے بعد بھی، کیونکہ ہر حال میں انہوں نے کیا پکڑ لیا، الحمدللہ. کہ میں نے زندگی میں اتنی نعمتیں دیکھی ہیں، تب اس تکلیف میں بھی کوئی خیر ہے، یہ بھی میرے رب کا فیصلہ ہے.
تو آپ نے اپنے لیے کون سا درجہ سلیکٹ کرنا ہے؟ ہر حال میں الحمدللہ، اور ہر مشکل میں الحمدللہ۔ الحمدللہ بہترین دعا ہے، بہترین دوا ہے، بہترین علاج ہے، کیونکہ شکر گزار بندہ ہی دراصل الحمدللہ کہہ سکتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم۔ اور حمد کیا ہوتی ہے دراصل؟ اللہ کی عظمت بیان کرنا، اس کی تعریف بیان کرنا، محبت کے ساتھ اس کی خوبیاں بیان کرنا، یعنی ہم نکلتی ہے محبت کی وجہ سے۔ جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ بچہ جب رو رہا ہوتا ہے تو ماں تنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے نا؟ پھر ماں کیا کرتی ہے اس کے ساتھ؟ دو لگاتی، ہاں کچھ لگاتی بھی ہیں، لیکن ماں کی محبت ایسی ہوتی ہے، وہ جو بچہ روتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، وہ اور سینے سے لگاتی ہے، پیار کرتی ہے، لاڈ کرتی ہے۔ کیوں کرتی ہے؟ محبت کی وجہ سے۔ تو جس بندے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا، وہ محبت کے ساتھ اللہ کی تعریف، یعنی حمد کا مطلب ہی ہے کہ محبت کے ساتھ اللہ کی تعریف، صرف تعریف نہیں، ٹھیک ہے؟ ہماری تعریف سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ نہیں۔ اور ہم نہ تعریف کریں تو اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے؟ نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ تو یہ دراصل بندوں کے اپنے ہی فائدے کے لیے۔ ہمیں فرق پڑتا ہے، اگر ہم تعریف کرتے ہیں تو ہمیں نعمت مل جاتی ہے، اگر نہیں کرتے تو ہمیں ہی فرق پڑتا ہے، ہماری تکلیف اور بڑھ جاتی ہے۔ غم مناتے رہنے سے غم کم نہیں ہوا کرتے، بلکہ اور زیادہ ان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں جان لو کہ حمد نعمت کی تعریف ہے، اور نعمت کی تعریف اس نعمت کی معرفت کے بغیر ممکن نہیں۔ نعمت کی معرفت حقیقت میں منعم حقیقی کا ادراک ہے، نعمت منعم کے ادراک کے بغیر کوئی چیز نہیں، یعنی جس نے نعمت دی ہے اس کا ذکر کیا بغیر کوئی چیز نہیں۔ عربی زبان میں نعمت پر شکر کرنے کے لیے حمد کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور شکر کا بھی ہوتا ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی فرق نہیں، لیکن بعض کہتے ہیں کہ تھوڑا سا فرق ہے۔ بعض اوقات حمد کو شکر کے مقام پہ بھی بولا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی بولا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ کا مطلب ہوتا ہے شکر خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کا کوئی شکر نہیں، اس نے کچھ دیا ہی نہیں، اس کی تعریف نہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کا شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، اور عمل سے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ زبان سے تو ہم بول کے الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، اور دل یا اس کی گواہی دے رہا ہوتا ہے یا نہیں دے رہا ہوتا۔ اچھا، کچھ لوگ صرف عادتاً کہتے ہیں الحمدللہ، آپ پوچھتے کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اور سب ٹھیک ہے نا؟ بس کچھ نہ پوچھے، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے الحمدللہ، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کوئی حال نہیں۔ ان کا دل نہیں کہہ رہا ہوتا شکر، ان کا دل سے تعریف نہیں نکل رہی ہوتی، زبان کہہ رہی ہوتی رسمن۔ جیسے ہم عادی ہو گئے نا رسمن لوگوں کو خوش آمد کرنے پہ، تو پھر اللہ کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنا جائزہ لیتا ہے، دل تو ہم خود ہی دیکھ سکتے ہیں نا کیا کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلی تعریف اور شکر کہاں سے ہوگی؟ الحمدللہ، محبت سے تعریف کریں گے، اندر سے کریں گے، اور پھر عمل اس کے مطابق کریں گے، تو یہ ہے اصل میں محبت کا اظہار۔ اچھا، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کی تعریف کرنا ہمیں فائدہ دیتا ہے، اللہ کو نہیں دیتا۔ وہ ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ یس، دل کا اطمینان، دل کی راحت، ایمان بھی پختہ ہوتا ہے اور دل کو راحت بھی ملتی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بس یجزی اللہ الشاکرین، شکر گزاروں کو اللہ ضرور جزا دے گا اور جلد ملے گی۔ اور جو نعمتیں ہم سے چلی گئی، مثلا صحت چلی گئی، وہ بھی واپس آئے گی۔ نعمتوں کو قید بھی کرتی ہے الحمدللہ، اور واپس بھی لاتی ہے۔ شکر گزاری کے لیے انگریزی میں کون کون سے لفظ استعمال ہوتے ہیں؟ گریٹفلنس، گریٹیٹیوڈ، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک مثبت جذبہ ہے، یعنی عام زبان میں اس کو ایک پازیٹیو ایموشن کہہ سکتے ہیں، یا پازیٹیو تھنکنگ کا ایک آؤٹ کم ہے شکر گزار ہونا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ پازیٹیوٹی جو ہے یا یہ شکر گزاری انسان کے دل، دماغ، جسم پر بہت مفید اثرات ڈالتی ہے۔ یعنی جب انسان ہر چیز کو ایک مثبت انداز سے دیکھتا ہے، اس میں سے خیر کا پہلو نکالتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کو خوشی ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اور پھر انسان اپنے آپ کو دوسروں سے کنیکٹ کر سکتا ہے۔ انسان کے اندر نیکی کرنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، وہ ہیلپ فل ہوتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، وہ کچھ کرنا چاہتا ہے۔ اور آج کل بہت یہ لفظ عام ہوئے میں ڈوپامین اور
سیروٹونن، یہ سارے ہارمونز جو انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، یہ بھی کس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور کب پیدا ہوتے ہیں؟ یعنی کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، اس میں سے ایک وجہ شکر گزاری ہوتی ہے، اور جو ہی انسان شکر گزار ہوتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں ایک اطمینان کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور پھر اس کا آؤٹ کم ہیپینس کی شکل میں ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب ہم دوسروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان سے محبت بھرا رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہیں، ان کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، ان کے کام یا مشکل کو اپنی مشکل بنا لیتے ہیں، اس کے لیے کوئی حل نکالتے ہیں، کوئی سولوشن نکالتے ہیں، تو پھر اس سے تعلقات میں اعتماد اور قرابت پیدا ہوتی ہے، ہمارے تعلقات سٹرونگ ہوتے ہیں۔ تو شکر گزار انسان اللہ کا تو ہوتا ہی ہے، جو شکر گزار ہوتا ہے نا پھر وہ ہر ایک کا شکر گزار ہوتا ہے، انسانوں کا بھی شکر گزار ہوتا ہے، اور اسی طرح جن چیزوں سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے ان سب کے بارے میں سوچ کے وہ خوش ہوتا ہے۔ اور جب انسان شکر گزار ہوتا ہے، پازیٹو ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کے جو نیورل سرکٹس ہوتے ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں انسان کا ڈپریشن، انزائٹی وغیرہ ختم ہوتی، نیند اچھی ہو جاتی ہے، دل کی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تکلیف میں ہمیں مثبت جملے ادا کرنے چاہیے، ٹھیک ہے، نہ صرف یہ کہ دوسروں کے ساتھ بلکہ خود سیلف ٹاک بھی ہماری پازیٹو ہونی چاہیے۔ یہ جو ہم اپنے اندر باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، اپنے آپ سے، اپنی ذات سے، اور پھر اسی طرح جب ہم چیزوں کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، جب ہم ان کو اپنے لیے اچھا ہی سمجھتے ہیں، تو ان سب سے ہمارے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ جب ہم ان کو اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں تو اس سے ہمارا ذہنی دباؤ بڑھ جاتا ہے، سٹریس بڑھ جاتا ہے۔ تو بہرحال پازیٹو مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر کام کرتا ہے، یعنی ایسا انسان جس کا پازیٹو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، اس کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہوتی ہے، اس کی دماغی سرگرمی میں اضافہ ہوتا ہے، زیادہ اچھے خیالات اس کے اندر آنے لگتے ہیں، اس کو مسائل کے حل نظر آنے لگتے ہیں۔ تو جو ہی اس کا تناؤ کم ہوتا ہے اس کے اندر خود اعتمادی بھی آتی، مزاج میں بہتری آتی ہے، کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ روز مرہ کے چھوٹے چھوٹے ٹاسک تو آسان لگتے ہیں، یا بڑے بڑے مشکل ٹاسک بھی آسان ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو سیلف ٹاک، میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گا، یہ تو کوئی بڑی بیماری نہیں، ٹھیک ہو جاؤں گا، میں ٹھیک ہو، وہ فلاں بھی ٹھیک ہو گیا تھا نا، فلاں بھی، میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا، یعنی اپنے اندر اپنے آپ کو یہی یقین دلانا کہ ایک چھوٹی سی بیماری ہے، ٹھیک ہو جائے، بس تھوڑی دیر کی بات ہے، اور فوراً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور پھر دعائیں مانگنے لگتا ہے، اور اگر اور کوئی دعا نہیں بھی سوچ رہی تو الحمدللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھنے لگتا ہے، اور الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ ایک دفعہ کہتا ہے تو میزان بھر جاتا ہے۔ جب وہ اور کوئی نیکی نہیں کر پاتا اور تکلیف میں، بیماری میں، وہ الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو تسلی ہوتی ہے کہ چلیں میں اس وقت فزیکلی کچھ کرنے کے قابل نہیں، لیکن الحمدللہ سے میری نیکیوں کا میزان بڑھے جا رہا ہے، میں لوزر نہیں ہوں، اب بھی میں کچھ کما رہا ہوں۔ تو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان تو ملتا ہی ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے نا، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا اس کی مثال کیسے، زندہ اور مردہ کی، ٹھیک۔ تو دل زندہ ہوتا ہے تو انسان زندہ ہوتا ہے نا، تو اللہ کے ذکر سے دل زندہ ہو جاتا ہے، جب دل زندہ ہو جاتا ہے تو کارکردگی جسم کی بڑھ جاتی ہے، اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی جو ذہنی یکسوئی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ بے چینی میں ذہن یکسو نہیں ہوتا، چیز آپ کے آگے پڑی ہوتی ہے، کھانا آپ کے آگے رکھا ہے اور آپ کو نہیں پتا کیا کھا گئے آپ۔ ایسا ہوا کبھی آپ کے ساتھ؟ کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں اچھا وہ میں نے کر لیا کہ نہیں کیا، ہاں میرا خیال ہے کر لیا۔ کیوں ایسا سوچتے ہیں؟ حافظہ کیوں کمزور ہو جاتا ہے؟ ذہنی تناؤ سے، سٹریس سے، کیونکہ ہم اس چیز میں نہیں ہوتے جو کر رہے ہوتے ہیں۔ کہاں ہوتے ہیں؟ ان خیالات میں ہوتے ہیں جو ہمارے اوپر پہاڑ لادے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب وہ ہٹتے ہیں تو پھر انسان زیادہ بہتر طور پر کام کر پاتا ہے۔ ابھی جو آپ نے کہا نا کہ جب تناؤ میں ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، تو بیسیکلی اس وقت ہماری بریدنگ بھی شیلو ہوئی ہوتی ہے، ہمیں آکسیجنیشن بھی نہیں ہو رہی ہوتی، ہمارے برین کو جو اتنی آکسیجن چاہیے وہ مل بھی نہیں رہی ہوتی، وہ فنکشن نہیں کرتا صحیح۔ ایک تو یہ بات، دوسری یہ کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پازیٹیو کیا ہے، مختلف آیات ہیں، جیسے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ حضرت عائشہ کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں تمہارے لیے کوئی بہتری ہو، ہر جگہ پہ پازیٹیو کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم پازیٹیو ہو جائیں۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو وہاں بھی شکر کی بات ہوئی، وہاں بھی اس کو کہا کہ برا نہ سمجھو،
میں سوچ رہی تھی سادہ جی کہ جب پریشانی ہوتی ہے نا تو ہم یہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، وہ انکانشیسلی ایک دم آ جاتا ہے. تو وہ مجھے آج میں اس کو ریلیٹ کر رہی ہوں کہ ہم وہ میں تعریف کر رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے پریشانی اور گھبراہٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے. تو میں فوراً اس کو آج ریلیٹ کر رہی ہوں کہ آج سمجھ آیا کہ اللہ کی تعریف فوراً اور کتنا سکون مل جاتا ہے اس کو پڑھ کے ایک دم سے. آپ دیکھیے کہ جتنی بھی رنج و غم کی دعائیں ہیں ان میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اور اسی طرح یہ دعا جو آپ نے منشن کی. استاذہ ہمارا دین گریٹیٹیوڈ میں فاؤنڈیڈ ہے، شکر گزاری ہمیں سکھائی جاتی ہے، لیکن آئی تھنک ہم ایکٹیولی پریکٹس نہیں کرتے ہیں. پازیٹیو سائیکالوجی میں جو ڈپریس لوگ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے آپ گریٹیٹیوڈ جرنلنگ کریں، یعنی روز رات کو آپ لکھیں. مجھے لگتا ہے کہ دس ایکٹیو پریکٹس آپ کو ہیلپ کرتی ہے شکر گزاری کو انٹرنلائز کرنے میں. بالکل. اور ہم تھیوریٹیکلی پڑھتے ہیں لیکن پریکٹیکلی اس کو انٹرنلائز نہیں کرتے. آپ سب بھی یہ پریکٹس کریں، نعمتوں کو گننا شروع کر، اور ہو سکے تو لکھنا بھی شروع کر. پھر خود ہی شرم آئے گی کہ اتنا کچھ ہوتے ہوئے میں کیا کر رہی ہوں. جزاک اللہ خیر. اب ہم آتے ہیں پہلی دعا کی طرف. سبحان اللہ وبحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں، وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اور اس کی تعریف بھی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا، سبحان اللہ وبحمدہ. اور ویسے بھی کوئی دعا مانگنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دعا میں مستحب ہے کہ دعا مانگنے والا اپنی حاجت مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے. جو اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے وہ اللہ ہی کو پکارتا ہے. یعنی دعا سے پہلے حمد و ثنا کرنے والا اپنے لیے دعا ہی مانگ رہا ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت طلب کر رہا ہوتا ہے. آپ کو یاد آیا پہلے دن کا سبق، دعائے عبادت اور دعائے مسئلہ. تو دعائے مسئلہ یعنی سوال کرنے سے پہلے کیا کریں؟ دعائے عبادت، عبادت والی پکار. دعا کا مطلب ہوتا ہے پکار، یعنی ایسی پکار جو ایک طرح کی عبادت ہے، اور اس عبادت کے نتیجے میں سوال جو ہم کرتے ہیں دعائے سوال، وہ پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پورا ہو جاتا ہے، سوال کا جواب آ جاتا ہے. تو جو شخص اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تعریف بیان کرتا ہے، ثنا کرتا ہے، اور اس کے احسانات کے ساتھ، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دو لحاظ سے دعا کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ اللہ سے اپنے لیے جو کچھ بھی مانگ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی رحمت طلب کر رہا ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین. وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اسے پکارو. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. پکارو کہہ کے الحمدللہ کی بات کر دی گئی. ٹھیک ہے، تو سبحان اللہ میں سب سے پہلے لفظ جو ہے سبحان، یہ تسبیح سے ہے. تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب، نقص، کمزوری، خطا اور برائی سے پاک ہے. یہ 5 لفظ لکھ لیں. اللہ تعالیٰ ہر عیب، نقص ہوتا کمی، کمزوری، خطا اور برائی سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں، اپنی صفات میں ہر عیب سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں. اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے دور ہے جو اس کے مرتبے اور مقام کے مناسب نہیں. یعنی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کے مقام، مرتبے اور ادب کے خلاف ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بھی بری ہے، پاک ہے. اب تکلیف، بیماری اور مصیبت آئی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ میں تو کوئی عیب ہے ہی نہیں، کوئی کمزوری ہے ہی نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو ہماری اپنی کوئی غلطی، وجہ، قصور، کوتاہی ہو سکتی ہے. آپ کی کوئی غلطی نہیں اس میں، آپ نے ہمارے ساتھ ظلم نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم کرے. وہ ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ. اور مصیبت کے وقت تسبیح پڑھنا جو ہے وہ مصیبت کو دور کر دیتا ہے. اور اس کی مثال قوم یونس ہے. جب انہوں نے اکٹھے ہو کر اللہ کو پکارا
تو ان کی نجات ہو گئی. اور یونس علیہ السلام کی نجات کس کی وجہ سے ہوئی تھی؟ تسبیح کی وجہ سے ہوئی تھی. مچھلی کے پیٹ سے نکل آئے تھے, سمندر کی گہرائی سے مچھلی اوپر آ گئی تھی, اندھیروں سے باہر آ گئے تھے, ان کا غم دور ہو گیا تھا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو یقیناً وہ اس دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتا جب وہ اٹھائے جائیں گے. یعنی اگر یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والے نہ ہوتے, اس کے علماء دو معنی کرتے. ایک یہ کہ وہ اپنی اس مشکل سے پہلے کی زندگی میں بھی تسبیح کے عادی تھے. لولا کانا یعنی پاسٹ میں اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو آج ان کی بات نہ سنی جاتی. اور دوسرے کہ عین اس مشکل کے وقت اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو باہر نہیں نکل سکتے تھے. گویا تسبیح نجات دلانے والی ہے کس سے؟ تکلیفوں سے, مشکلات سے, بیماریوں سے, دکھوں سے, غموں سے. واضح؟ تو بیماری کے وقت تسبیح کیوں پڑھیں؟ ایک لائن میں کیا جواب دیں گے آپ؟ کیونکہ یہ انسان کو تکلیف سے نجات دلاتی ہے, جیسے یونس علیہ السلام کو تسبیح کی وجہ سے نجات ملی تھی. ٹھیک ہے. سورۃ الانبیاء آیت 87 اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کا ذکر کیجئے. جب وہ اپنی قوم سے غضبناک ہو کر چلا گیا تو اس نے سمجھا کہ ہم ہرگز اس پہ قادر نہ ہوں گے. پھر اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو پاک ہے, بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلے بھی تسبیح کرتے تھے اور وہاں عین اس مشکل میں بھی انہوں نے تسبیح کی تھی. نتیجہ کیا ہوا؟ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ. مومنوں کو بھی ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں. لہٰذا ہمارے لیے کیا ہے کہ غم میں, تکلیف میں, بیماری میں کیا کریں؟ تسبیح کریں. کیا اس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا؟ کچھ یاد کریں, قرآن میں ہے نا, سورۃ الحجر آیت نمبر 97-98. اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو یہ بناتے ہیں, پس آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے. کیا لوگوں کی باتیں آپ کو بیمار کرتی ہیں, دکھی کرتی ہیں, غمگین کرتی ہیں؟ کبھی تکلیف محسوس کی آپ نے کسی کی بات سے, امی کی ڈانٹ سے, یا ہسبینڈ کے لڑائی جھگڑے سے, یا کسی دوست کے تانوں سے؟ کچھ لوگ کی عادت ہے ہر وقت تانے دیتے ہیں, ہوتی. یا آپ کی دین کی وجہ سے کوئی مخالفت, آپ سارا وقت سوچ بچار میں, اب میں اس راستے پہ چلی ہوں تب میرے لیے اتنی باتیں کرتے ہیں لوگ, میرے اپنے بھی پرائے, میری تو سہیلیاں ہی چھوڑ گئی مجھے. علاج کیا ہے؟ تسبیح. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. ٹھیک ہے. اب سجدے میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ تسبیح. ویسے بھی تسبیح کر سکتے ہیں لیکن تسبیح کا اصل مقام سجدے میں ہے. لہذا نماز کے اندر جو تسبیح ہوتی ہے وہ بہت ویلیوبل ہوتی ہے. اگر دیکھا جائے تو ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی. ٹھیک ہے. اسی طرح سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 130, اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں اور لوگوں کی باتوں پر صبر کر کے کچھ کرنے کا بھی حکم دیتے. اچھا, ہم جب کسی کو کہتے ہیں نا صبر کرو صبر کرو, سولوشن کو نہیں دیتے, اس کو حل نہیں بتاتے. وہ پھر کرو کیا؟ صبر تو کر لیا, اب کرنا کیا ہے؟ تو ایک ہوتا ہے یہ نہ کرو, تو پھر دوسرا بھی بتانا ہوتا ہے کیا کرو. اب مثلاً میں ہمیشہ مثال دیتی ہوں کہ بچے نے اگر چھری پکڑ لی ہے تو ماں کھینچ کے نہیں لے سکتی. کیسے کرے گی؟ اس کا پسندیدہ کھلونا اس کو دکھائے گی, یہ لو. وہ کیا کرے گا؟ چھری پھینک کر کھلونا لے لے گا. تو یہی طریقہ ہے زندگی میں کہ لوگوں کو صرف یہ نہ کہو کہ یہ نہ کرو, بلکہ یہ بتاؤ کیا کرو. پہلے امر بالمعروف, پہلے بتا لو کہ کرنے کا کام کیا, اور پھر نہی عن المنکر, یا لا الہ الا اللہ بھی بتاؤ, خالی لا الہ نہیں. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 130. بس صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے, یعنی فجر کی نماز کے بعد, سورج نکلنے سے پہلے, اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے, اور کچھ رات کی گھڑیوں میں بھی. بس تسبیح کیجئے اور دن کے کناروں میں بھی, تاکہ آپ راضی ہو جائیں. یہ تسبیح آپ کو راضی کر دے گی. اور اس کی ایک تفسیر نماز سے بھی کی گئی ہے. تسبیح کا معنی جز بول کے کل بھی مراد لیا گیا ہے.
اور آپ دیکھیے کہ ایک تو تسبیح ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرنا چاہیے. اللہ تو پاک ہے اور میں گناہگار ہوں, میری غلطی ہے. جب کوئی اپنی غلطی مان لیتا ہے تو پھر چیزیں آسان ہو جاتی ہیں, پھر دوسرا بھی معاف کر دیتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ وہ جو باغ والے تھے جو یہ سوچ کے چلے تھے کہ ہم اپنے باغ میں سے کسی غریب مسکین کو کچھ نہیں دیں گے, پھر کیا ہوا تھا ان کے باغ کے ساتھ؟ باغ تباہ ہو گیا. تو اس پر سورۃ القلم آیت نمبر 28 اور 29 میں آتا ہے, ان میں سے بہتر نے کہا کیا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگے پاک ہے ہمارا رب, بے شک ہم ہی ظالم تھے. فوراً مان گئے سبحان ربنا. تو کبھی تسبیح انفرادی طور پر اور کبھی اجتماعی طور پر, یعنی سارے گھر والوں کو بھی اس پہ لگانا ہے. اور تسبیح کرنا دراصل اللہ تعالیٰ پر کسی بھی طرح کا الزام یا جھوٹ باندھنے کی نفی کرنا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. اور پھر ساتھ جو ہے وہ بحمدہ کہ تعریف بھی کرنی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, یعنی تسبیح میں آپ نے نیگیشن کر دی کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے, اور حمدہ میں اس کی تعریف کر دی. لہٰذا بیماری اور تکلیف میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے. اور یہ کون کر سکتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا پتہ ہونا چاہیے, صفات کا پتہ ہونا چاہیے. قرآن مجید میں بے شمار نام اور صفات آئے ہیں. ان صفات میں سے ایک نام اس کا الحمید بھی ہے, جو قابل تعریف ہے. یعنی کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے وہ خود سے خود قابل تعریف ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی تعریف کو پسند بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 5 سورتوں کا آغاز الحمدللہ سے کیا ہے, اور جو حاملین عرش فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم, رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ. سارے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم, فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں. تو حاملین عرش بھی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور باقی ملائکہ بھی حمد کے ساتھ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں مختلف انبیاء کو کہ کس طرح ان کی زندگی میں یہ حمد شامل تھی. حضرت نوح علیہ السلام کو جب نجات ملی تو انہوں نے کہا الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین. ابراہیم علیہ السلام کو جب اولاد ملی تو انہوں نے کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. داؤد اور سلیمان علیہ السلام بھی بڑے شکر گزار تھے, انہوں نے بھی کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون. ٹھیک ہے, اسی طرح مومن بندوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ کی حمد کرنے والے, التائبون العابدون الحامدون. ٹھیک ہے, تو یہ تعریف صبح شام بھی کرنی چاہیے تسبیح کے ساتھ, اور کب کرنی چاہیے؟ ہر وقت ہر جگہ. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا حِينَ تُظْهِرُونَ. تسبح له السماوات, سب ساتوں آسمان اور زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے سب رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں. خالی تسبیح نہیں بلکہ حمد کے ساتھ تسبیح. تو سارا ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے ہوں, اور ہر حال میں, خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی, اور بندوں کے سامنے شکوے نہ کریں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا تو اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں, اس کو تکلیف سے نجات دے دیتا ہوں. اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں, اور اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون دیتا ہوں, اور وہ اثر نو عمل کرنے لگتا ہے. یعنی بیماری میں کام رک جاتا ہے نا, اب وہ اس سے نکلتا ہے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے, دعا کرتے ہوئے, پھر وہ پہلے سے بھی زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر پھر حمد و ثنا کرتا ہے, شکر ادا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی شکر کرنے والا بنا دے. ایک لفظ ہوتا ہے شاکر اور ایک ہوتا ہے شکور. فرق پتہ؟ شاکر نعمت پر شکر کرتا ہے اور شکور تکلیف پر شکر کرتا ہے. ٹھیک ہے, شاکر نعمت پر شکر کرتا ہے اور شکور تکلیف پر. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ملیں گے اور باقی دعاؤں کی بھی فضیلت پڑھیں گے, ان کے معنی پڑھیں گے. بیسک کانسیپٹ جو تھا تسبیح کا, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا, وہ میں نے آج آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. انشاءاللہ آگے دعاؤں کی وضاحت ہوتی جائے.